مصر کا انصاف باعث سہیل وڑائچ۔ یہ کہانی مصر کی ہے، وہاں کے ماضی کے فرعونوں کی اور آج کے عامروں کی۔ اس کہانی کا تزادستان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہانی فرعونوں کے انصاف کی بھی ہے اور آج کے عامروں کے قوانین کی بھی۔ اس کہانی میں دنیا بھر کے لیے سبق پوشیدہ ہے۔ میں کل ہی مصر سے واپس آیا ہوں۔ قاہرہ کے پڑوس میں غزہ کے قبرستان میں 9 بڑے بڑے اہرام ہیں، جن میں اپنے اپنے وقت کے فرعین دفن، باپ بیٹے اور پوتے کے اہرام بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ کبھی جن کا کروفر سنبھالا نہ جاتا تھا، وہاں اب خاک اڑتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی ناک والا ابو الہول پہرے داری کے لیے آج بھی استادہ ہے، مگر اہراموں سے 80% ممیاں اور سامان اہل مغرب اٹھا کر اپنے اپنے ملکوں میں لے گئے۔ صرف 20% سامان مصر کے عجائب گھروں میں نظر آتا ہے۔ آج سے 5000 سال پہلے فرعین کے دور میں انصاف کو خدائی وصف سمجھا جاتا تھا۔ اس دنیا میں انصاف دینے کے لیے خدا کی نمائندگی خود فرعون کرتا تھا اور اپنے ججوں کا تعین بھی خود کرتا تھا۔ آج کی دنیا کا بھی سب سے بڑا منصف خدائے پاک ہے۔ اصل انصاف دینے کا حق اور مرتبہ اسی کے پاس ہے۔ توقع یہ کی جاتی ہے کہ جج خدا کی طرف سے ودیت کردہ عہدے پر بیٹھ کر حق و انصاف سے کام لیں گے، مگر بدقسمتی سے دنیا بھر کے ججوں میں رعونت تو دیکھنے میں آتی ہے، لیکن ان کے انصاف کے پیمانے کے پلڑے برابر نظر نہیں آتے۔ سب سے مشہور فرعون رامسس دوئم ہو یا سب سے ظالم خوفو ہو یا پھر 18 سال کی عمر میں مر جانے والا توتو تومنخ ہو، سب کے آثار، مجسمے، نیزے، بھالے، رتھیں اور ساز و سامان مل چکا ہے۔ سب کے زمانے کی کہانیاں تاریخ نویسوں اور مصریات کے ماہروں کو ازبر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت بھی قوانین اور انصاف میں تضادات تھے، اور آج کے مصر میں بھی ہیں۔ حالیہ مصر میں اپنے وقت کے عامر حسنی مبارک کو سزا دی گئی تو بڑی عدالت کے ججوں نے اسے رہا کر دیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح جنرل مشرف کو پاکستان میں آرٹیکل 6 کے تحت سزا سنائی گئی، پھر ہائی کورٹ نے وہ سزا معطل کر دی، مگر یہاں بالآخر انصاف کا بول بالا ہوا اور یہ سزا بحال کر دی گئی۔ مصر اور تزادستان میں عامروں اور ججوں کی کہانی ملتی جلتی ہے۔ جمال عبد الناصر، انوار السادات، حسنی مبارک اور آج کے مدار المہام ابو الفتح السیسی، وہ 4 بڑے نام ہیں جو مقتدرہ کے پس منظر سے آئے اور پھر دائمی اقتدار کے خواہش مند بن گئے۔ تزادستان کو بھی ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاؤں کو بھگتنا پڑا۔ ابو الفتح السیسی فیلڈ مارشل بھی ہیں اور آج کل صدر بھی۔ ان کا ایجنڈا معاشی ہے اور وہ بھی ملک کو اسی طرح سیدھی پٹڑی پر ڈالنا چاہتے ہیں جس طرح تزادستان میں پس پردہ قوتیں ڈالنا چاہتی۔ جس طرح تزادستان میں عدلیہ بحالی تحریک چلی تھی، مصر میں بھی ججوں کی تحریک چلی، لیکن نہ مصر میں عدلیہ مقتدرہ کے شکنجے سے باہر آ سکی، نہ تزادستان میں۔ وہاں کے جمہوری صدر محمد مرسی کو موت کی سزا سنائی گئی۔ ابھی وہ جیلیں اور عدالتیں ہی بھگت رہا تھا کہ اس کی روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ ہماری عدالتوں نے بھی کئی وزرائے اعظم کو عدالت کے چکر لگوائے ہیں۔ یہ کام سہروردی سے شروع ہوا۔ بھٹو مائی لارڈ کہتے کہتے عدالتی حکم پر پھانسی پر جھول گئے۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف بھی عدالتوں اور جیلوں میں عوامی نمائندگی کی سزا بھگتتے رہے۔ اب عمران خان بھگت رہے ہیں اور شاید ابھی آگے آنے والے بھی بھگتیں گے۔ قانون اور انصاف میں فرق ہے۔ دنیا بھر کے قوانین مختلف ہیں اور ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں۔ اصل پیمانہ انصاف ہے۔ سقراط کو قانون کے تحت تو سزا ٹھیک ملی ہوگی، لیکن کیا زمانے میں اسے انصاف مانا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قانون کے تحت ججوں نے مصلوب کرنے کی سزا دی، کیا صدیوں سے اسے کسی نے انصاف مانا ہے؟ گلیلیو کو مذہبی عدالت نے قانون کے تحت سزا سنائی، کیا وہ انصاف تھا؟ بھٹو کو بھی قانون کے نام پر سزا سنائی گئی، کیا اس کو بھی کسی نے انصاف کہا؟ تحریک انصاف کو بھی اس کا سمبل نہ دینے کی سزا قانون کے تحت سنائی گئی، مگر کیا یہ انصاف ہے؟ ہرگز نہیں۔ کروڑوں لوگوں سے یہ حق چھیننا کہ وہ اپنے پسند کے انتخابی نشان کو ووٹ نہیں دے سکتے، کوئی جابرانہ قانون تو ہو سکتا ہے، انصاف ہرگز نہیں۔ قانون اور انصاف کا جب بھی تقابل ہوتا ہے تو تاریخ میں انصاف کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ قانون کہیں تاریخ کی اندھیری گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ فرعین کا خیال تھا کہ ابو الہول وہ پراسرار مخلوق ہے جو ان کی پہراداری پر خدا کی طرف سے متعین ہے۔ یونانیوں میں یہی ابو الہول سفینکس کہلاتا تھا۔ وہ بھی مصری ابو الہول کی طرح شیر کے جسم، انسانی چہرے اور بڑے بالوں والا تھا، مگر یونانی مخلوق کے پر بھی تھے۔ مصر ہو یا یونان یا پھر تزادستان، ایسا لگتا ہے کہ ہماری چوکیداری اور پہرے داری آج بھی پراسرار مخلوق ہی کر رہی ہے۔ آج کے مصر میں بھی تزادستان کی طرح اپوزیشن کے لیے دائرہ تنگ ہے، میڈیا پر دباؤ ہے۔ مغربی دنیا کے اکثر ممالک بہت پہلے ان پراسرار مخلوقات سے آزاد ہو چکے۔ ہم ہوں یا مصر والے، ابھی تک بھوتوں، ابو الہولوں اور پراسرار مخلوقوں کے قائل بھی ہیں اور کسی حد تک عادی بھی۔
اصلی جمہوریت لانی ہے یا اصل میں آزاد ہونا ہے تو ان پرانے عقیدوں اور رویوں سے آزاد ہونا پڑے گا۔ مصر ہو یا پاکستان، دونوں کی مقتدرہ اہل سیاست پر مکمل اعتبار کے لیے تیار نہیں، اسی لیے انہیں مکمل اختیار ہی نہیں دیا جاتا۔ مصر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کی معیشت کو فوج نے بہتر کیا ہے۔ پاکستان کی معیشت بھی حالیہ چند ماہ میں بہتر ہوئی ہے۔ تاہم یاد رکھنا چاہیے کہ اگر معیشت کو استحکام میں بدلنا ہے تو سیاسی استحکام بھی لانا ہوگا، اور سیاسی استحکام ایک مکمل جمہوری نظام، منصفانہ انتخابات، ٹرانسفر آف پاور اور پھر عوامی نمائندوں کی کارکردگی پر منحصر ہے۔ تاجکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سیاسی مستقبل کے عدم تعین کا ہے۔ جس دن اس کا تعین ہو جائے گا اس دن راستے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔